الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام جلوہ گر ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے کثیر فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب یقیناً بے شمار ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ تھے جو دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کاشانہ اقدس میں 5 نفوس قدسیہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے ایک غلام جن کا نام حارث تھا۔ یہ نفوس قدسیہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک قمیص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اسے بیچ کر کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قمیص لے کر بازار جاتے ہیں اور اسے 6 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ درہم لے کر واپس گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر قلاش آدمی ملتا ہے اور اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ 6 کا 6 درہم اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کے پاس ایک اونٹنی ہوتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یا ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ وہ شخص کہتا ہے اے ابو الحسن، کیا تم یہ اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے 100 درہم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رقم ابھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے ابو الحسن، آپ اسے ادھار لے لیں، رقم آپ بعد میں دے دیجئے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹنی 100 درہم میں خرید لیتے ہیں اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے ابو الحسن، یہ اونٹنی آپ بیچیں گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی کیوں نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے آپ نے کتنے کی خریدی؟ حضرت علی فرماتے ہیں 100 درہم کی۔ وہ شخص کہتا ہے 60 کے نفع پر یہ اونٹنی ہمیں بیچ دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹنی 160 درہم میں بیچ دیتے ہیں اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اسی شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جس نے آپ کو وہ اونٹنی بیچا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں اونٹنی نہ دیکھ کر وہ شخص کہتا ہے اے ابو الحسن، کیا تم نے اونٹنی بیچ دی؟ حضرت علی فرماتے ہیں جی بیچ دی۔ وہ شخص کہتا ہے کتنے میں بیچی؟ حضرت علی فرماتے ہیں 160 درہم میں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے 100 درہم ہمیں واپس کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 100 درہم اسے واپس کر دیتے ہیں اور 60 درہم لے کر گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ درہم رکھ دیتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنے سارے درہم دیکھ کر حیران زدہ رہ جاتی ہے کیونکہ آپ نے جو قمیص دیا تھا اس کی قیمت اتنی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرماتی ہیں کہ اس قمیص کی قیمت اتنی نہیں تھی، آپ نے اتنے درہم کہاں سے لائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 درہم کے بدلے اللہ سے تجارت کی اور اس نے ہمیں 10 گنا بڑھا کر 60 درہم عطا فرما دیا۔ بات آئی اور ختم ہو گئی۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ غیب داں نبی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے علی، کیا تم جانتے ہو
جس سے تم نے اونٹنی خریدی اور جس سے تم نے اونٹنی بیچی وہ کون لوگ تھے، اور وہ اونٹنی جسے تم نے خریدا اور بیچا ہے وہ اونٹنی کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے علی، جس نے تم سے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، جس نے تم سے اونٹنی خریدی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی جسے تم نے خریدا اور بیچا تھا وہ جنت میں میری بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی سواری ہوگی۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دیے تو اللہ رب العزت نے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں جس قدر ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔